الیہ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء، یہ آخری مجلس، عزاداروں یہ فرش اجڑ گئے، ہمارے عزاخانے ویران ہو گئے، ہمارا امام جو ہمارے پاس 9 دن تک مہمان رہا، آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو رہا۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریر میں شمیعہ برآمد ہوتی ہے، سب سے پہلی شبی ان 2 شہزادوں کی ہے کہ جن کا ماتم ان کی ماں نے نہ کربلا میں کیا، نہ کوفے میں کیا، نہ شام میں کیا، لیکن جب یہ ماں پلٹ کر کے مدینے گئی تو ایک مرتبہ جب اپنے گھر پہنچی تو 2 ننھے مسلح دیکھ کر کے مامتا کا دل تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ کہا ہائے میرے لال اونو محمد۔ عزادارو سنیے، جب یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے پاس آئے، کہا شہزادی میں تو نہیں جا رہا ہوں، آپ جا رہی ہیں، یہ 2 ننھے للے لال ہیں ہمارے پاس، ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے لفظ صدقہ سنا تو پلٹ کے کہا ہے میرے والی و وارث، میں علی کی بیٹی ہوں، آپ جانتے سیدانیوں پہ صدقہ حرام ہے، میں صدقوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، ایک کو فضہ کو دے دو، ایک کو عباس کو دے دو۔ عزادارو سنیے، جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا 2 ننھے شہزادوں نے جنگ کی اجازت لی، یہ شہزادے جنگ کے لیے گئے، وہ جنگ کی کہ جس کی مثال تاریخ میں موجود نہیں، وہ جنگ کی جس کی مثال تاریخ میں موجود نہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ان پر یوں ہی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ عزاداروں بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئی، چاروں طرف سے تیغ و تبر و تیر و سینہ برسنے لگے۔ زینب کے 2 ننھے لال شام کے بادلوں میں گر گئے۔ عزاداروں چاروں طرف سے تیر برسے، 2 ننھے بچے جب زین سے زمین پہ آئے کہا مامو جان ہم گر گئے۔ ایک مرتبہ ادھر خیمے سے عباس دوڑے، ادھر حسین دوڑے، دوڑتے ہوئے گئے، ایک کی لاش کو حسین نے لیا، ایک کی لاش کو عباس نے لیا۔ آقا حسین ابھی عباس زندہ ہے، آقا حسین ابھی عباس زندہ ہے، اور یہ بھانجوں کی لاش ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد آپ کو ایک لاش وہ لانی ہے جو جوان کی لاش ہوگی، نہ عباس ہوگا، نہ انصار ہوں گے، نہ قربہ ہوں گے۔ عزاداروں جب دونوں لاشیں خیمے میں آئیں تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اکبر کو بلایا، ایک لاش کو زینب نے اٹھایا، ایک لاش کو جناب عباس نے اٹھایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اکبر کا ورد کیا، چاروں طرف سے طواف کیا، کہا ہے بھیا میں نے سنا ہے کہ مصیبت میں صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، میرے بچوں کا صدقہ، ہائے علی اکبر، ہائے اولو محمد، واویلا۔ کم سن کا لاشا آنے والا ہے کہ جب اس کا لاشا خیمے کے اندر آیا تو ماں پریشان ہو گئی، آقا میرا لال ایسا تو نہیں تھا، آقا میرا لال ایسا تو نہیں تھا، آقا پتہ نہیں چلتا میرے لال کا ہاتھ کدھر ہے، میرے لال کے پیر کدھر ہے، میرے لال کا سر کدھر
बाई पसलियां बाई बाई पसलियां दाई जब जनाब कासिम का कद इतना छोटा था कि जब जनाब कासिम अपना बायां कदम ज़ीन में रखते थे तो दाएं कदम से रकाम निकल जाती थी। जब दायां कदम रकाम में डालते थे तो बाएं कदम से रकाम जुदा हो जाती थी। हज़ारों जब जनाब कासिम जंग लड़ते रहे तो एक मर्तबा जब हुसैन को आवाज़ दी तो हुसैन दौड़ते हुए गए, कहा है मेरे भतीजे अभी ठहर, मेरा चाचा आ रहा है। तो एक मर्तबा जब जनाब इमाम हुसैन इस्लाम पहुंचे तो जब इमाम हुसैन इस्लाम पहुंचे तो फौजों में भगदड़ मची। जब फौजों में भगदड़ मची हुसैन को आते देखकर तो अज़ादारों अल्लाह जाने कितने घोड़े थे, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में हसन का चांद पामाल हो गया। एक मर्तबा जब हुसैन पहुंचे तो हुसैन ने मेरी तरफ देखेगा, हुसैन ने अबा के दामन को बिछाया, अबा के दामन को बिछाया। बिछाने के बाद कहा ए कासिम तेरा चचा गरीब हो गया, ए कासिम तेरा चचा गरीब हो गया। जब अबा के दामन को बिछाया तो अजब नहीं, हुसैन के दाई जानिब से एक टुकड़ा उठा अबा के दामन में आया, बाई जानिब से एक टुकड़ा उठा अबा के दामन में आया। अज़ादारों जब सारे टुकड़े उठ गए, मेरी तरफ देखिए ताम के रोए गया, जब सारे टुकड़े जमा कर लिए तो एक मर्तबा हुसैन ने गठरी को बंद किया और आहिस्ता से अपने कांधों से लगाया और आहिस्ता आहिस्ता आए कासिम, आए कासिम, आए कासिम। गरीब है, एक बेकस है, एक नतवा है, आए कासिम लागे खैमे में रखा, कासिम का लाशा पामाल हो के आया, मां ने मातम किया, आए कासिम। शबी उसकी उठती है जिसकी लाश इमाम खैमे में लेकर के आए, लेकिन अज़ादारों जिसका लाशा नहीं आया, जिसका लाशा हम नहीं उठाते उसका आलम उठाते। अज़ादारों जब जनाब अब्बास खैमे से रुखसत हुए तो जब हर शहीद जाता था तो हर शहीद के नाम से मातम होता था खैमे में। जब जनाब अली अकबर हुए गए मातम हुआ वाह अली अकबरा, जब जनाब कासिम गए मातम हुआ वाह कासिमा, जब जनाब औनो मोहम्मद गए मातम हुआ वाह औनो मोहम्मदा। लेकिन अज़ादारों ये वाहिद शहीद था जिसके जाने पे नाम से मातम नहीं हुआ। एक मर्तबा मातम हुआ वाह इज़्ज़ता, वाह इज़्ज़ता, वाह इज़्ज़ता। अज़ादारों आज 10 मुहर्रम है, आज कोई दुआ ना मांगिएगा। अज़ादारों मांगा उससे जाता है जिसके पास कुछ हो। हम जानते तो हैं मेरे मौला सबसे अमीर है, हम मानते हैं मेरा मौला सबसे अमीर है, कोई हुसैन से बड़ा अमीर नहीं कायनात में। लेकिन अज़ादारों आज वो दिन है जिस दिन मेरा मौला गरीब, मेरा मौला लुट गया। अज़ादारों जब जनाब अब्बास गए तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटा अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बेटा अकबर तुम बताओ मैं तुम्हारा चेहरा देख करके समझूंगा। एक मर्तबा जनाब अकबर ने कहा बाबा अलम अभी जा रहा है, बाबा अलम नीचे उतर रहा है, लगता है कि चचा तराई में उतर रहे हैं। बाबा अलम झुक रहा है, लगता है कि चचा पानी ले रहे हैं। बाबा अब अलम उठ रहा है, लगता है चचा पानी ले चुके। बाबा अलम अब तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है, लगता है कि अब बच्चों की प्यास बुझ जाएगी। बाबा अब अलम तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है,
لگتا ہے کہ بچوں کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن عزاداروں ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا لہجہ بدلا، کہا بابا بابا علم دائیں جھکا، کہا بابا، عزاداروں روئیے یہ آخری پرسان، کہا بابا علم دائیں جھکا۔ حسین نے کہا ہائے میرا دایاں شانہ، کہا بابا بابا علم بائیں جھکا۔ حسین نے کہا ہائے میرا بایاں شانہ۔ عزاداروں قیامت ہو گئی۔ اکبر نے کہا بابا بابا علم گر پڑا۔ عزاداروں ادھر علم گرا، ادھر کرسی سے حسین گرے، ادھر مصلی پہ زینب گری۔ عزاداروں جب یہ فقرہ سنا کہ عباس مر گئے، عزاداروں خیمے میں 40 بچے کوزے لے کے کھڑے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب بچوں نے فقرہ سنا کہ عباس مر گئے، عزاداروں کھڑے کھڑے 40 بچوں کی روح جسم سے نکل گئی۔ عزاداروں 40 بچوں کی روح جسم سے نکل گئی۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا انکسرت ظہری آخی، ترائی پہ گئے، علم اٹھایا، کہا یا عباس یا عباس یا عباس۔ اب اس جوان کا لاشا آنے والا ہے جس کے لیے بس یہی کہہ دیا جائے کہ یہ جوان تھا۔ رونے کے لیے کافی ہے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ عجیب شعر کہتا ہے ایک شاعر کہ عباس کیا ترائی میں سوتے ہو چین سے، اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکے گا حسین۔ عزاداروں جب جناب علی اکبر کے جانے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو اپنے پاس بلایا۔ سنیے میں بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا۔ جب جناب علی اکبر کی رخصتی کا وقت آیا تو حسین نے اکبر کو بلایا، اپنے پاس بیٹھایا، کہا بیٹا اکبر ذرا میرے پاس بیٹھو، آج میں تمہیں سجاؤں گا۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو سجانا شروع کیا۔ جناب علی اکبر کی کمر پہ پٹکا باندھا، بازو پہ امام ضامن باندھی۔ امام ضامن باندھنے کے بعد ہر بی بی سمٹ کر کے کھڑی تھی، جناب علی اکبر کی بلائیں لے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ عجیب منظر تھا، امام نے جناب علی اکبر کا امامہ باندھنا شروع کیا۔ امام نے جناب علی اکبر کا امامہ باندھا، امامے کا پہلا پیچ باندھا، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد امامے کا دوسرا پیچ باندھا، کہا رسن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ عزاداروں تیسرا پیچ امامے کی طرح نہیں باندھا۔ عزاداروں توڑ کے سنیے گا، مائیں بہنیں سنیں، تیسرا پیچ امامے کی طرح نہیں باندھا، ایسے باندھا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب جناب علی اکبر کو سجا لیا، مائیں بہنیں سنیں،
جب جناب علی اکبر کو سجا لیا تو ایک مرتبہ امام حسین السلام نے پوچھا زینب میرا لال خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ کیا زینب میرا لال خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ ہزاروں بس مسائل تمام. جناب علی اکبر اٹھے. جب جناب علی اکبر اٹھے, سنیں ماں بہنیں, جب جناب علی اکبر اٹھے تو اکبر کے ساتھ ہر بی بی اٹھی, یہاں تک کہ ننھی سی سکینہ بھی اٹھی, لیکن ایک بی بی اٹھی نہیں, اسے اٹھایا گیا. آئے ام لیلا, آئے ام لیلا. بس مجھے شہادت نہیں پڑھنی. ہزاروں بس یہی سنیے, جب علی اکبر کا لاشا آ گیا تو ساری بیبیاں ماتم کرنے لگی, واہ علی اکبرہ, واہ علی اکبرہ, واہ علی اکبرہ. خیمے میں قرآن مچ گیا. جب جناب ام لیلا آئی تو ام لیلا کبھی خیمے کے اس در سے ٹکراتی ہے, کبھی اس در سے ٹکراتی ہے, کبھی خیمے کے دروازے سے ٹکراتی ہے, کبھی خیمے کی چراغوں سے ٹکراتی ہے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا, اے ام لیلا, اے ام لیلا, اکبر تو یہاں پڑا ہے, تمہیں کیا ہوا؟ تو ام لیلا نے کہا, آقا جب سے اکبر میرا چھوڑ کے گیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. آئے علی اکبر, آئے حسین. حسین پر وہ وقت آ گیا. عجیب مصرع لکھا علامہ امیر مصر کے, آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. عزادارو یہ مصرع اپنے آپ میں ایک مصائب ہے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. جب عزیز ختم ہو گئے, اقربا ختم ہو گئے, خاندان بنی ہاشم کے سارے چراغ بجھ گئے, تو ایک ننھا سا چراغ جو جھولے میں ماں کی گود میں جل رہا تھا. عزادارو ایک مرتبہ جو بچہ پیاس کے عالم سے کروٹیں نہیں بدل پاتا تھا, جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا, عزادارو آپ جانتے ہیں اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. آپ جانتے ہیں نا کہ جناب علی اصغر کے گلے پر جو تیر چلایا گیا تھا وہ 3 بھال کا تیر تھا. سنیں میری ماں بہن, وہ 3 بھال کا تیر تھا. تیروں کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ عرب میں جب تیغ و تبر و تیر و سنا اسلحے بنائے گئے تو ایک تیر بنایا گیا, اور اس تیر کو بنانے کے بعد اس پہ عہد کیا گیا, قسم کھائی گئی کہ اس تیر کو کسی انسان کے اوپر نہیں چلائیں گے. عزاداروں مصائب ہو گیا, کہا اس تیر کو کسی انسان کے اوپر نہیں چلائیں گے. لیکن جب رباب کا ننھا سا چاند حسین لے کر کے میدان میں آئے تو ایک مرتبہ ایک شام کا ذلیل کہتا ہے کہ اے ارملہ وہ تیر لے کر کے آ. عزاداروں وہ تیر آیا, اصغر کے گلے پر چھلا, اصغر کے گلے پر چلا, ننھا سا بچہ شہید ہو گیا. اس کے بعد جب امام لے کر کے آئے, عزاداروں سنیے میں نہیں پڑھتا لیکن آج 10 محرم ہے, روتے روتے آنسو خشک ہو جاتے. انسان ہے کتنا روئے گا, روتے روتے آنسو خشک ہو جاتے. لیکن یہ مسائل دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, شاید آپ نے نہیں سنا اس سے پہلے. کچھ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس تیر سے جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا اس تیر کو زہر میں بجھایا گیا تھا, اس تیر کو زہر میں بجھایا گیا تھا. اور ڈاکٹر سائنس یہ کہتی ہے کہ جب زہر سے کوئی مرتا ہے
تو اس کی آنکھیں کھلی رہتی. ہزاروں سنیے، جب یہ چشمہ حسین کی آغوش میں دم توڑ گیا تو بچے کی آنکھیں کھلی تھی. اور جب حسین لا کے، میری طرف دیکھیے گا، جب حسین نے لا کر کے رباب کی گود میں دیا تو ابا کا دامن سے چھپائے ہوئے تھے. جب رباب کی گود میں دیا، دینے کے بعد جب واپس مانگا، اے رباب تم نے بچے کا ماتم کر لیا نا، اب بچہ مجھے دے دو، مجھے اس کو خاک میں چھپانا ہے، اس کے بعد مجھے جانا ہے. ایک مرتبہ جب یہ کہا تو جناب رباب نے کہا اچھا مولا آپ بچے کو لے لیجئے لیکن ایک بار چہرہ دیکھ لینے دیجئے. کہا رباب ابا کا دامن نہ ہٹانا، کہا رباب ابا کا دامن نہ ہٹانا. ایک مرتبہ کہا مولا ایک بار دیکھ لینے دو چہرہ. ایک مرتبہ جناب رباب نے آہستہ سے ابا کا دامن ہٹایا، ابا کا دامن ہٹا کے دیکھا، کہا مولا میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہا مولا میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، مولا میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، مولا میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، مولا. حسین نے اللہ جانے کس دل سے علی اصغر کو ماں سے جدا کیا.